اہل سنت و جماعت کے معتدل حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے محبت کوئی کرے گا۔ تو کہا کہ آپ اسے لعنت بھیجتے ہیں؟ کہا کب تم نے دیکھا ہے میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں؟ ٹھیک ہے بات، اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دی، اور اس کو بنیاد بنا کر کے ظاہر بات ہے معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے۔ اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے باز تھا، نعوذ باللہ من ذلک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ محمد ابن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے عقل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کرتے؟ اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے، ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا؟ کبھی بغاوت کے بارے میں سوچا؟ ایک سوچنے کی بات۔ اچھا یہ بتائیں، آپ یزید کو قاتل حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں نا؟ فیر ہوتی مڑ جڑ کے چھڑ دو، سنی شیعہ کمیونٹی میں آلریڈی زوال کر چکا ہوں۔ ویسے ایک بات کرتا ہوں نا، یعنی میں یہ یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں، اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ اس تک جو ہے وہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ میں اس کو قتل حسین میں اس طریقے سے مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے دور ملوکیت کے اندر ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تو پورا خطبہ دے دیا اس کے حق میں، یزید کے حق میں، کہ اس کی بیعت نہ توڑو۔ اس پہ شیعہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، ہم پر اس کا کیا جواب دیں پھر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کا موقف غلط تھا۔ نہیں، ان کو نہیں، وہ جو قتل حسین کی روایت آپ تک پہنچ گئی، ان تک نہیں پہنچی؟ کون سی؟ وہ جو کہ یزید قاتل ہے ان کا، وہ ان کا موقف یہ تھا کہ چاہے فاسق و فاجر بھی ہو حکمران، اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی، ان کا یہ موقف تھا۔ تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں جنہوں نے بیعت توڑی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے، یہ صحابہ کی اولادیں تھیں، جن کو عبداللہ بن عمر بخاری میں آتا ہے سمجھانے کے لیے گئے کہ بیعت نہ توڑو۔ وہ بیعت توڑنے والے کیا میرے فالوور تھے؟ انجینئر صاحب کے لیکچر انہوں نے سنے ہوئے تھے، وہ بھی تو صحابہ کی اولادیں تھیں نا، ان کا بھی تو ایک موقف تھا نا۔ عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف تھا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ تو عبداللہ بن عمر کو پھر دنیا میں ان کی طرف سے فائدہ بھی پہنچ گیا نا، آل امیہ نے قتل بھی تو کروایا نا عبداللہ بن عمر کو، صحیح بخاری میں آتا ہے نا، حجاج بن یوسف نے نیزہ مروا دیا تھا حج والے چیپٹر میں، پھر وہ عیادت کے لیے گیا۔ جن جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، چھوڑا کسی۔ نعمان ابن بشیر اعظم معاویہ کی طرف سے گورنر تھے نا جی، نعمان ابن بشیر کو بھی آل امیہ نے قتل کروایا، کو بندہ چھوڑا ہے انہوں نے؟ جو جو ان کا ساتھ دیتا رہا اینڈ پہ اس کو انعام دیا انہوں نے دنیا میں۔ مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جب 61 ہجری میں سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تیرا کسی جاہل قوم سے واسطہ نہیں؟ ہمیں ان کے نام بھی آتے ہیں اور جتنے میسر ہو چکے ہیں ان کی بلدیتیں بھی آتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہے حسب توفیق سے۔ ہم تمہیں ان بندوں کے نام دکھائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کو رسول کی بیعت کہا۔ انہوں نے کہا مودودی صاحب جب سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت 61 ہجری میں کر لی تھی، پوری دنیا نے اسے گالیاں دی، لعنت بھی بھیجی۔ میں نے صرف لعنت نہیں دی ذاکر نائک کو، اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس نے اپنا مذہب ظاہر کیا۔ منافق بن کے مذہب چھپانا بے غیرتی ہے۔ اس نے تو ہمت کی ہے، ہمت۔ اسے تو ایوارڈ دینا چاہیے کہ تو نے بہت اچھا کیا، تو نے اپنا مذہب ظاہر کیا کہ یزید رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے میرے حسین کی عزت کو فرق نہیں پڑا، البتہ رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چل گیا۔ بولنا کی بات کرنا دیں، رضی اللہ کی حیثیت واضح ہو گئی ہے۔ اب ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ ہی کے علماء کی کتابوں سے پڑھوں گا، خواجہ حسن نظامی نے یزید کا کردار کیا لکھا، احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک یزید کیا ہے، سیرت ابن حشام میں یزید کیا ہے، تاریخ تبری میں یزید کیا ہے، جس میں صاف لکھا ہوا ہے شرابی تھا، آپ نے کہا رضی اللہ، ماں اور بیوی کو برابر سمجھتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ، رسول کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ۔ میرے خاموش دوستو معاف کرنا، اب میں سارے رضی اللہ چیک کر کے دیکھوں گا کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا۔ اتنا
وقت نہیں سامعین، گفتگو تمام ہے۔ اور اب سنیے مولانا مودودی علیہ رحمہ، ان سے پوچھا جا رہا ہے جب سارے صحابہ نے 61 ہجری میں جتنے موجود تھے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں، حجرے میں چھپ کے نہیں منبر پہ گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا پیر بھی حجرے میں نہیں بنا تھا، میدان میں اعلان۔ نہیں ٹھہرے، نتیجہ بیٹھے، وقت کو بسم اللہ۔ یہ جو بندے فیوز ہو چکے ہیں ان کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے منبر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، ہم ذمہ دار ہیں۔ 61 ہجری کے نام دکھائیں گے تجھے، انہوں نے بیعت کی یزید کی، انہوں نے کہا جب سارے صحابیوں نے کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہے کہ جب سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین نے کیوں نہیں کی؟ قرآن کی قسم مولانا مودودی نے فرمایا، اس نے کہا میں سوال پلٹ دیتا ہوں، جب حسین نے نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں؟ حضور خواجہ علی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سر پہ سیرہ سجایا تھا، اس آرزو اور تمنا میں کہ میرا بیٹا جائے گا دلہن لے کر آئے، لیکن نہ دلہن آئی، نہ بیٹا آیا، نہ باراتی آئے، پوری کشتی دریائے دجلہ کے کنارے ڈوب گئی۔ جب جب وہ تاریخ آتی تھی یہ بوڑھی دریائے دجلہ کے کنارے جاتی تھی، اور جب اس کا غم ہلکا ہو جاتا تھا تو کھالا جاتی تھی۔ 12 سال ہو گئے، پھر وہی تاریخ ہے، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے بھی رو رہی ہے، ادھر سے حضور غوث پاک آ گئے، ارے دور سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا بوڑھی کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی حضور میرے بیٹے کی برات ڈوبی ہے، اتنا کہا تو اور رونے لگے۔ حضور غوث پاک کو رحم آ گیا، فرمایا اگر نکال لی جائے پھر تو نہیں رو؟ کہنے لگی حضور میری بوڑھی ہڈیوں کو کیوں تکلیف دے رہے؟ 12 سال ہو گئے ہیں، کشتی کے تختے بھی گل کر گئے ہیں، براتیوں کی ہڈی گوشت کھال کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ غوث اعظم کے چہرے پر ہلکا سا جلال آیا اور آپ نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دریائے دجلہ کی لہروں کو اشارہ فرمایا، بوڑھی کیا دیکھتی ہے کہ دریائے دجلہ کی لہریں آپس میں ملنے لگی، ہچکوں سے لینے لگی، بوڑھی کیا دیکھتی ہے انہیں دریائے دجلہ کی لہروں میں سے کشتی نمودار ہو گئی۔